اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا مبارک ہو تمہارے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے. اور صرف اتنی ہی خوشخبری نہیں دی کہ تمہارے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹے کی بشارت بھی دی اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا بڑی برکت والا بیٹا ہے یہ. ایک زمانہ اس کی نگاہوں سے سیراب ہوگا اور لاکھوں لوگ اس کی نگاہ فیض سے گمراہی کے دلدل سے نکل کر کے ہدایت کی روشنی حاصل کریں گے اور ایک زمانہ اس سے فیض پائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں. شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. ولایت کے اتنے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں. خود آپ نے اپنی کتاب سراج العوارف کے اندر اپنے مجاہدات اور اپنے مدارج کا ایک جگہ ذکر کر کے بتایا ہے کہ میں نے کیسے کیسے وظائف کیے، کیسے کیسے چلے کیے اور کتنی کٹھن راہوں سے میں گزرا ہوں اور میں نے کیسے کیسے جو ہے وہ عملیات کو انجام دیا ہے. سیدی سرکار شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا بڑا عالی منصب عطا فرمایا تھا. آپ نے ماہریرا کے اندر بیٹھ کر کے سارے پردے ہٹا کے دیکھ لیا کہ بریلی کے اندر امام احمد رضا خان مجدد اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ پیدائشی ولی ہے اور ایسا ولی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہ فیض سے لاکھوں لوگوں کو گمراہی کے دلدل سے نکال کر کے ہدایت کا نور نصیب فرمائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اے امام احمد رضا جب میں بریلی شریف آؤں گا تو اس بچے کو میں دیکھوں گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف سے ماہریرا شریف سے چل کر جب بریلی شریف پہنچے تو خبر ملی کہ بچہ پیدا ہوا ہے. یہ خبر تو پہلے ہی شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نگاہ ولایت کو دیکھ کر کے عطا فرما دی تھی. اب جب 6 مہینے کا عرصہ گزرا ماہریرا سے شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بریلی شریف تشریف لائے آپ کی بارگاہ میں اس بچے کو پیش کیا گیا جس بچے کو آج پوری دنیا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. جب شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اپنی انگلیاں اس بچے کے منہ میں داخل کر کے چھوٹی سی عمر کے اندر اس بچے کو اپنی ارادت کے اندر شامل کر لیا، اپنا مرید بنا لیا. اور صرف مرید ہی نہیں بنایا بلکہ خاندان ماہریرا کے جتنے سلاسل کی جتنی خلافتیں تھیں وہ ساری خلافتیں اس بچے کو عطا فرما دیں. ماہریرا شریف کے اندر خلافت ایسے ہی نہیں تقسیم کی جاتی ہے، باقاعدہ وہاں پہ مجاہدات کا پورا سسٹم بنا ہوا تھا. لوگ دور دور سے چل کر کے آتے تھے اور ایک زمانے تک خانقاہ ماہریرا شریف کے اندر چلہ کشی کرتے تھے، بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا کئی دن تک ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا، اللہ کی ضربیں لگوائی جاتی تھی اور نہ جانے کتنے سخت مجاہدات سے ان کو گزارا جاتا تھا. اور ایک زمانے کے بعد میں جب آنے والا سالک سلوک کی منزلوں کو طے کر کے جب اپنے دل کی دنیا کو چمکا لیتا تھا اور اس کا دل بالکل آئینہ ہو جاتا تھا تب اس کو بلایا جاتا تھا اور اسے خلافت عطا کی جاتی تھی. جہاں پر اتنی سخت مشکل راہوں سے گزار کر کے خلافت دی جاتی ہے ایسی جگہ کے اندر ایک 6 مہینے کے بچے کو سارے سلاسل کی خلافتیں دی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ نگاہ شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ رہی تھی اس بچے کا دل چمکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ چمکتا ہوا دل لے کر کے پیدا ہوا ہے. اس بچے کے دل سے
آلائشوں کو دور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ بچہ پہلے ہی آلائشوں سے پاک ہے اور ایک زمانہ اس کے دل کی تجلیوں سے سیراب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چھوٹی سی عمر کے اندر شاہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے سلاسل کی خلافتیں عطا فرما دی، اور نگاہ ولی نے جو دیکھا تھا وہ تو دیکھا ہی تھا، بعد میں زمانے کی نگاہوں نے بھی دیکھ لیا کہ پیر و مرشد شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا تھا وہی ہوا۔ جب 1920 کے اندر ہندوستان کے اندر شدید تحریک چلی، کہیں پر خوف دلا کر، کہیں پر مال کا لالچ دے کر، کہیں پر حکومت کا روب ڈال کر، اور کہیں پر جہالت کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان کی سرزمین پر لاکھوں لوگوں کے ایمان کو غارت کرنے کے لیے جو ہے سوامی شردانند نے شدید تحریک چلائی تھی۔ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے ہندو مذہب کو اختیار کر گئے، کفر کی وادیوں کے اندر جب چلے گئے تو ایسے موقع پر دیہات میں جا کر، گاؤں میں جا کر، شہروں میں جا کر کے ان لوگوں کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کا سامان کرنا، یہ فریضہ اگر اس زمانے میں کسی نے انجام دیا تھا تو اسی ذات کا نام سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو پیدا ہوتے ہی شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں فرما دیا تھا لاکھوں لوگ اس بچے سے ہدایت پائیں گے۔ یاد کرو جب شدید تحریک چلی، لاکھوں لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس زمانے میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑھاپے کے باوجود دیہاتوں میں جاتے تھے۔ اگر گاڑی موجود ہے گاڑی سے جاتے، اگر گاڑی نہیں ہے تو پیدل جاتے۔ ایک زمانے کا پیر جس کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ مرید ہوں، بڑے بڑے جھبا و دستار والے، جس کے قدموں میں بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہوں، ایسا پیر طریقت جو ہے وہ بغیر کسی سواری کے ریگستان کا سفر کر رہا ہے، دیہاتوں کا سفر کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے مریدین کو بھی اور اپنے جو علماء ہیں ان کو بھیج کر بھی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر یہ عظیم خدمت خود انجام دی۔ اگر ان سارے واقعات کو میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ ایک بوڑھا پیر کس طرح سے اسلام و سنیت کا درد لے کر کے گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان کر رہا ہے۔ میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ آگرہ سے 20 میل کی دوری پر ایک گاؤں کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے پنڈت جمع ہوئے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً چل پڑے، جہاں تک ٹرین جاتی تھی وہاں تک ٹرین سے گئے۔ جب سواری ختم ہو گئی آپ نے معمولی سواری کو وہاں سے پکڑا اور معمولی سواری کے ذریعے اس گاؤں کی طرف چل پڑے، لیکن وہ گاؤں اتنا اندر تھا کہ وہاں پہ پھر کوئی اور سواری بھی نہیں جا سکتی تھی۔ بڑھاپے کے باوجود سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیر بیشیل سنت اور اپنے کچھ علماء کے ساتھ میں پیدل ہی وہاں سے اس گاؤں کا رخ کیے اور اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ عجیب منظر ہے، ایک طرف آگ جل رہی ہے، دوسری طرف ڈھول باجے بج رہے ہیں، تیسری طرف پنڈت ہاتھ میں پنڈت بیٹھا ہوا ہے، اور چوتھی طرف کچھ لوگ کینچی لے کر کے نئے ہندو بننے والے معاذ اللہ ان مسلمانوں کا جو ہے وہ شدھ کرنے والے ہیں اور ان کو جو ہندو بنانے والے ہیں۔ پوری پلاننگ ہو رہی ہے، کڑھائیاں چڑھی ہوئی ہے، پوڑیاں چھن رہی ہیں اور کھانے کا انتظام ہے۔ کچھ لوگ خوف کی وجہ سے، کچھ لوگ دولت کی وجہ سے، کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے ہندو مذہب کو اختیار کرنے کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہ پہنچے، حضور شیر بیشیل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے، اسلام کی حقانیت اور ہندو مذہب کے باطل ہونے پر ولولہ انگیز خطاب فرمایا، لیکن وہاں پہ ڈھول باجوں کا جو ماحول بنا تھا اور بالکل کھانے اور دعوت کا ایک سما بندہ ہوا تھا۔ شیر بیشیل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تقریر کا ان لوگوں پہ جب کوئی اثر نہیں ہوا، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس بات کو دیکھا تو آپ کی رگ ولایت پھڑک اٹھی اور آپ نے شیر بیشیل سنت سے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ یہ آگ جل رہی ہے
اس पंडित से कहो तुम भी उठ करके आओ और मैं भी उठ करके आता हूँ। हम लोग इस आग में कूद जाते हैं। जिसका मज़हब सच्चा होगा वो बच जाएगा और जो झूठे मज़हब वाला होगा वो जल करके राख हो जाएगा। शेर बेशैल सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर सरकार मुफ्ती आदम हिंद की इस आवाज़ को जब मजमा के अंदर पहुँचाया तो सन्नाटा छा गया। वो पंडित अपनी जगह से टस से मस न हुआ। सरकार मुफ्ती आदम हिंद जलाल में आए और उठ करके खड़े हुए और जा करके जहाँ पे वो पंडित बैठा हुआ था उस तख्त पे चढ़ गए और अपने हाथ से उसको पकड़ करके खींचा। वो बड़ा मोटा था, टस से मस न हुआ। आप फरमा रहे थे गरजदार आवाज़ के अंदर कि चल मेरे साथ में इस आग के अंदर कूद। तो कहता है कि हिंदू मज़हब जो है वो हक है, मैं कहता हूँ इस्लाम सच्चा मज़हब है और हिंदू मज़हब बातिल है। जिसका मज़हब सच्चा होगा वो बच जाएगा और जो झूठे मज़हब वाला होगा वो जल करके राख हो जाएगा। अब पंडित के चेहरे के ऊपर हवाइयाँ उड़ने लगी। सरकार मुफ्ती आदम हिंद का चेहरा निगाह विलायत और आपके चेहरे के ऊपर विलायत के वो नूर अनवार चमक रहे थे कि पूरे मजमे पे सुकूत तारी हो गया। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। फिर आखिर में गांव के कुछ मुखिया लोग आगे बढ़े और सरकार मुफ्ती आदम हिंद के पास में आकर के कहा कि हुजूर हमें बात समझ में आ गई कि मज़हब इस्लाम ही सच्चा है, इसलिए अगर इसका मज़हब सच्चा होता तो इसके चेहरे पे हवाइयाँ न उड़ती और ये आपकी दावत को कबूल करने से इनकार न करता। जो लोग थोड़ी देर पहले हिंदू बनने के लिए बैठे हुए थे, सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने उनको फिर से कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया और न जाने कितने लोग दायरा इस्लाम के अंदर आए। ये सरकार मुफ्ती आदम हिंद का वो कारनामा है। एक रिवायत के मुताबिक शुद्धी तहरीक के वक्त के अंदर सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने 8 लाख से ज़्यादा लोगों को इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। ऐसे कुफ्र के माहौल में जो आपने खिदमत अंजाम दी थी, तभी तो सरकार मुफ्ती आदम हिंद जिस दिन पैदा हुए उसी दिन शाह अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमा दिया था ये बच्चा बड़ी बरकत वाला बच्चा है। इस बच्चे के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला एक बड़ी मखलूक को हिदायत देगा और लाखों लोग इसकी वजह से गुमराहियत के दलदल से निकल करके इस्लाम की रोशनी को हासिल करेंगे। लोगों ने बाद में इस मंज़र को अपनी निगाहों से देखा। सरकार मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का इल्मी पाया कोई मामूली नहीं है, बड़ा बुलंद पाया था। जब सरकार मुफ्ती आदम हिंद नौउम्री के आलम में थे, दारुल इफ्ता में तशरीफ़ ले गए। हुजूर मलिकुल उलमा फतवा लिख रहे थे, करीब जाके पहुँचे और कहा कि क्या आप फतवा रज़विया देख के फतवा लिखते हैं? उन्होंने कहा शहजादे क्या आप बग़ैर देखे हुए लिख देंगे? कहा हाँ लाओ मैं लिख देता हूँ। सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने अपनी ज़िंदगी का पहला फतवा लिखा। आला हज़रत सरकार की बारगाह में फतवा पहुँचा। आला हज़रत की निगाहें ऐसी निगाहें थी, बड़े बड़े उलमा की तहरीरें जब आला हज़रत के सामने जाती थी तो उसमें बड़ी बड़ी गलतियां सरकार आला हज़रत निकाला करते थे। लेकिन सरकार मुफ्ती आदम हिंद का पहला फतवा जब बारगाह रज़ा के अंदर पहुँचा, ख़त देखते ही पहचान गए। पूछा किसने लिखा है? कहा छोटे मियाँ ने लिखा है। यानी सरकार मुफ्ती आदम हिंद को छोटे मियाँ से याद किया जाता था। आला सरकार बड़े खुश हुए और अल जवाब सही उन सहल जवाब लिख करके उसके ऊपर मोहर लगाई और बुला करके 5 रुपए आपने इनाम के अंदर अता फरमाए और आपके नाम की मोहर बना करके आपको अता फरमा दी। ये सरकार मुफ्ती आदम हिंद के पहले फतवे का ये हाल है। और उसके बाद तो फिर आलम यह हुआ, दुनिया की निगाहों ने देखा जब उलमाए रामपुर से अज़ान सानी के मसले पर बहस छिड़ी। उलमाए रामपुर किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, उस ज़माने में उनका तूती बोलता था, लेकिन इतने बड़े बड़े उलमा के मुकाबले में अगर बहस करने के लिए सरकार आला हज़रत ने किसी को भेजा तो सरकार मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात थी। अशरफ अली थानवी ने जब अपनी कुफरियात को उठाने के लिए छोटे छोटे किताबचे लिखे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने ज़बरदस्त किताबें लिखी जिनका आज तक देवबंदियों के पास में कोई जवाब नहीं है। और जब सैयदी सरकार मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के लिए तशरीफ़ ले गए, उस ज़माने में ज़ालिम हुकूमत ने, सऊदी हुकूमत ने हाजियों पे पहली मरतबा टैक्स लगाया था। वहाँ के उलमा हुकूमत के डर से या मालो दौलत के लालच के अंदर खामोश थे। सरकार मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुँचे। आपको पता चला
حاجیوں پہ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سعودی حکومت پر انہی کی زمین پر بیٹھ کر کے ایک زبردست رسالہ ان کے رد کے اندر لکھا۔ جب وہ دلائل سے بھرپور رسالہ علماء عرب کے سامنے پہنچا، علماء عرب نے جب اس رسالے کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا ان ھذا الا الہام، یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو الہام ہے جو اللہ کی طرف سے سرکار مفتی اعظم ہند کے سینے پہ نازل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میں وہاں کے علماء نے برملا اس بات کا اعتراف کیا، آپ صرف عجم کے شیخ نہیں ہیں، آپ عجم کے بھی شیخ ہیں اور عرب کے بھی آپ شیخ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مفتی اعظم ہند کو مقام و رتبہ عطا فرمایا تھا۔ عزیزان مکرم، آج تو مفتی کا خطاب آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مفتی اعظم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے کو بھی لوگ مفتی اعظم فلاں کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم کسی عام انسان نے نہیں کہا تھا۔ 1946 کے اندر آل انڈیا کانفرنس جب منعقد ہوئی تھی، جس میں 500 سے زیادہ مشائخ کرام اور ہزاروں کی تعداد میں مفتیان اعظام موجود تھے، اس مجمع کے اندر بار بار آپ کو مفتی اعظم کہہ کر کے خطاب کیا گیا تھا۔ تو زمانے کے مشائخ جسے مفتی اعظم کہیں، مفتیان اعظام جسے اپنا مفتی اعظم کہیں، وہ بلا شبہ مفتی اعظم ہیں۔ اور زمانے کی نگاہوں نے دیکھا کہ جب بھی اہل سنت کو ضرورت پڑی تو یہ شیر رضا ہی آگے بڑھا، اور رضا کے شیر نے آگے بڑھ کر کے ہر باطل فتنے کا اور ہر باطل قوت کا پوری جو ہے وہ قوت کے ساتھ میں مقابلہ فرمایا تھا۔ عزیزان مکرم، سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات اللہ اکبر کبیرہ، پیر تو زمانے میں بہت ہیں، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں آپ جیسا پیر دنیا کی نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھ لیں، سرکار مفتی اعظم ہند کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے جو چوٹی کے علماء تھے وہ سرکار مفتی اعظم ہند کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے نواب ہیں بریلی شریف کے، نواب راحت جان، وہ پیر کی تلاش میں بہت گھومے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس زمانے میں جو غوث اعظم کا جانشین ہے اسی کے ہاتھوں میں بیعت کروں گا۔ بہت گھومے، نگاہوں میں کوئی جچا نہیں، یہی تمنا لے کے بغداد شریف پہنچ گئے کہ بغداد میں کوئی غوث پاک کا جانشین مل جائے گا، اسی کے قدموں میں میں اپنا سر رکھ دوں گا۔ بہت ڈھونڈا، جب بارگاہ غوث اعظم میں پہنچے، وہاں کے جانشین کو دیکھا، سجادہ نشین کو، تو دل نے چاہا کہ بیعت کر لیں، لیکن پھر دل نہیں جما۔ بغداد کی گلیوں میں ڈھونڈا، جب تھک گئے بارگاہ غوث اعظم میں پہنچے اور پہنچ کر کے عریضہ پیش کیا، حضور آپ کا جانشین اس زمانے میں کون ہے؟ میں اسی سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ غنودگی طاری ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ اگر طلب سچی ہو تو پیر مل جایا کرتا ہے۔ خواب میں دیکھا حضور سرور دو عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے غوث العظم بھی چل رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے سرکار مفتی اعظم ہند چل رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر کے پوچھا، حضور میں آپ کے جانشین سے مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ کا جانشین اس زمانے میں کون ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ، سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے شہر ہی کے اندر تو موجود ہے۔ عرض کیا حضور کون موجود ہے؟ کہا یہ دیکھو جو پیچھے آ رہے ہیں، یہی تو میرے جانشین ہے اس زمانے کے اندر۔ جب آنکھ کھلی تو دل کی دنیا بدل گئی، فوراً بریلی شریف پہنچے، اور مرید ہونے کے لیے جب آگے بڑھے تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا، نواب صاحب کہاں کہاں گھوم کر کے چلے آئے ہو، کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا کے چلے آئے ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ ادھر نواب صاحب جو بغداد شریف کے اندر غوث اعظم کو خواب میں جو فرماتا ہوا سن رہے تھے، ادھر بریلی کی گلیوں میں سرکار مفتی اعظم ہند اس کا نظارہ کھلی آنکھوں سے کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نواب نے سرکار مفتی اعظم ہند کے قدموں میں اپنا سر رکھا تو پھر ساری زندگی غلامی کا پٹا پھر گلے سے نہیں نکالا۔ تو سرکار غوث اعظم خود جنہیں اپنا جانشین کہیں، بلا شبہ وہ جانشین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بلا شبہ سرکار مفتی اعظم ہند ہم شبیہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبہ عطا فرمایا تھا۔ اگر میں آپ کی کرامتوں کو بیان کروں تو سرکار مفتی اعظم ہند سر سے لے کے پاؤں تک کرامت ہے۔ اللہ نے آپ کو کرامتیں ہی کرامتیں عطا فرمائی تھی، اور آپ کی کرامتوں کا ایک دراز سلسلہ ہے۔ لیکن ایک بڑی مشہور آپ کے حوالے سے روایت ہے، جب سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کے موقع پر حضور مفتی اعظم ہند دہلی شریف کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پہ سعید الدین امبالوی نام کا ایک دیوبندی تھا،
علماء سے بڑی بحث کرتا تھا، عالموں سے ہر وقت وہ بحث کرتا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سرکار مفتی اعظم ہند جب دہلی پہنچے وہ پریشان کرنے کے ارادے سے چلا آیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اب تک جن علماء کی بارگاہ میں گیا ان کا معاملہ الگ تھا، آج جس بارگاہ میں آیا ہے یہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جو ظاہر کو بھی دیکھتی ہے اور سینے کو چیر کر کے دل کے اندر جو ہے وہاں پر بھی ان کی نگاہیں پہنچ جایا کرتی ہے۔ جب سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، 1-1.5 گھنٹہ تک تقریر کیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا اور کچھ کہنا ہے تو کہو، پھر 1 گھنٹہ تک تقریر کرنے لگا۔ یہ دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تیری بات مکمل ہو گئی، اب میری بھی بات سن لے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تم جیسے مولویوں کی باتیں بہت سنی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے اتنی دیر تک تیری باتیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ میں سنی، تو کیا میری چند باتوں کو نہیں سن سکتا؟ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرے اس سوال کا جواب دے کہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر کے بے یارو مددگار چھوڑ دینا اور اس کی خدمت نہ کرنا یہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا میں بے معنی سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ پھر حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کسی کا قرضہ لے کے فرار ہو جانا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے تیسرا سوال کیا یہ بتاؤ کہ اپنے معذور بیٹے کو بغیر کفالت کے ایسے ہی پڑا رہنے دینا یہ کیسا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا حج بدل کا پیسہ لے کے فرار ہو جانا، بتاؤ یہ کیسا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند ایک ایک کر کے سوال کر رہے ہیں۔ وہ قدموں میں گر کے رونے لگا اور کہنے لگا حضور میں نے بہت سارے علماء دیکھے لیکن آج آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں یہ چاروں عیب خود میرے اندر موجود ہے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کر کے میری چھپی ہوئی باتوں کو جان سکتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا تھا، وہابیت سے توبہ کرتا ہوں اور اہل سنت کے اندر میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل و کمال عطا فرمایا تھا۔ اور عشق رسول اللہ اکبر کبیرہ، جب غار ثور کی زیارت کر کے غار حرا کے اندر سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے، اپنا جھبا بھی اتارا، اپنی صدری کو اتارا، اپنی قمیص کو اتارا، غار حرا میں تشریف لے گئے۔ غار حرا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک زمانے تک کئی سالوں تک عبادت کی ہے۔ اگر اللہ کا ایک ولی کچھ دنوں تک ایک جگہ بیٹھ کر کے عبادت کر لے تو اس جگہ کے اندر اتنی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ہم جیسے گنہگار بھی وہاں پہ چلے جائیں تو ہمارے کالے دل بھی جو ہیں وہ اجلے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو عام ولی نہیں، کوئی عام نبی نہیں، نبیوں کے سردار نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی سالوں تک بیٹھ کر کے جس غار حرا کے اندر عبادت کی تھی اس غار حرا کے اندر کتنی نورانیت ہوگی اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ سرکار مفتی اعظم ہند اندر تشریف لے گئے اور غار حرا کی مٹی کو اٹھا کر کے اپنے جسم پہ ملا، اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے جب روزے پہ گئے تو سرکار مفتی اعظم ہند ہمیشہ یہ پڑھا کرتے تھے کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بوارا کروں میں۔ ایک خادم جھاڑو لگا رہا تھا، اس کے ہاتھوں سے جھاڑو لیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرکار مفتی اعظم ہند جھاڑو لگانے لگے اور اپنے اس شعر کی جو ہے وہ تصدیق پیش فرما دی اور اللہ نے دعا بھی آپ کی قبول فرما لی، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بوارا کروں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کا وہ جذبہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کی زندگی کے حالات کو میں کیا کیا بیان کروں، وہ ایک سمندر ہیں، اس سمندر سے جتنے موتی نکالو گے وہ نکلتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے وہ فضل و کمال کا مالک بنایا تھا سرکار مفتی اعظم ہند کو۔ اور تسلب اور تفقع کا یہ حال، تقویٰ کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا تھا تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت کعب نے کہا تھا تقویٰ کا مطلب بس یہی ہے کہ ایک جھاڑیوں والی جگہ ہو، وہاں سے آپ کو گزرنا ہو تو کیسے گزریں گے؟ کہا اگر جھاڑیوں والی کانٹوں والی جگہ ہو تو بہت سنبھل کے گزرا جاتا ہے۔
کا بس تقویٰ کا بھی یہی مطلب ہے، بندہ ساری زندگی ایسے سنبھل کے قدم رکھے کہ کہیں کسی کانٹے کے اندر میرا دامن نہ الجھ جائے، کسی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ متقی بننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور سرکار مفتی اعظم ہند کا تقویٰ اتنا عالی تھا، اللہ اکبر، ساری زندگی سرکار مفتی اعظم ہند نے کبھی بھی کسی ہندو کے ہاتھ کا کوئی سامان نہیں کھایا، کبھی بھی آپ نے کوئی کسی کافر کے ہاتھ کی چیز کو استعمال نہیں کیا، ساری زندگی تقویٰ و پرہیزگاری پر آپ نے اس طرح گزاری کہ جب سرکار مفتی اعظم ہند کا وصال ہو گیا تو خود حضور تاج الشریعہ نے یہ شعر کہا تھا کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ سرکار مفتی اعظم جیسا متقی آپ کے زمانے میں کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایک بار سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ڈبے میں سفر کر رہے تھے، اتفاق کی بات ہے کہ اس ڈبے میں بہت سارے فوجی موجود تھے۔ اب فوجی جب باتیں کرنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی شروع کر دی۔ اب سرکار مفتی اعظم ہند تنہا اندر ہیں خادم کے ساتھ، اور وہ فوجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ فوجی کتنے بدتمیز ہوتے ہیں اس کا اندازہ کچھ لوگوں کو ہوگا۔ اب اس وقت کلمہ حق کہنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو بندہ خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی سنی، تڑپ کے کھڑے ہو گئے اور جلال کے عالم میں فرمایا تم اپنی زبان کو بند رکھو، اور سرکار مفتی اعظم ہند نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ وہ فوجی سہم گئے اور کہنے لگے آپ تو مسلمان ہیں، آپ کے نبی تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ہم نے آپ کی نبی کی تو برائی نہیں کی ہے، ہم نے تو عیسائیوں کے نبی کی برائی کی ہے۔ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا عیسائی کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں، یہ تو مسلمان ہیں جو سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم جس طرح اپنے آقا کا احترام کرتے ہیں ایسے دوسرے نبیوں کا بھی ہم کی تعظیم کرتے ہیں، کسی نبی کی شان میں ادنا بھی گستاخی ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خادم تو ڈر رہے تھے اب یہ فوجی گستاخی کریں گے، لیکن بندہ جب اللہ کے حکم کو پہنچاتا ہے اور اللہ کی بات کو اور کلمہ حق کو جب ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسی ہیبت اور کیسا اس کو جلال عطا فرماتا ہے۔ پھر عالم یہ ہو گیا، وہی فوجی جو ڈبے میں بدتمیزی کر رہے تھے سارے سفر کے اندر خاموش بن کر کے رہے اور جگہ خالی کر کے سرکار مفتی اعظم ہند کو بڑے ادب کے ساتھ میں لٹا دیا۔ میرے رب کا فرمان سچا ہے اور میرے رب نے جو فرمایا صحیح فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے اس زمانے میں ہم نیک بنے، جن کا یہ خیال ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ بندہ پہلے خدا سے ڈرے تو صحیح، بندہ جب خدا سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی مدد عطا فرماتا ہے ساری دنیا پھر اس کے نام سے کانپا کرتی ہے۔ بڑے بڑے وقت کے جابر، اندرا وغیرہ جس کا توتی اپنے زمانے میں بولتا تھا، ایسی ڈکٹرشپ تھی کہ بڑے بڑے جو لیڈر تھے وہ اندرا سے ڈرا کرتے تھے، کسی کی مجال تھی اندرا کی بات سے آگے چلے جائیں، لیکن جب اس نے ایمرجنسی کے دور میں نس بندی کا فتویٰ پیسوں کے زور پر اور حکومت کے دبدبے کو ڈال کر کے جب اس نے نس بندی کے جائز ہونے کا فتویٰ لیا تھا، بریلی شریف کی سرزمین پر جب یہ بات پہنچی سرکار مفتی اعظم ہند سے کہا گیا آپ بھی اس کے جائز ہونے کا فتویٰ لکھ دیجئے۔ حضور تاج الشریعہ نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ لکھا، سرکار مفتی اعظم ہند نے دستخط کیے، تو پھر حضور مفتی اعظم ہند کو ڈرایا گیا اندرا بہت ظالم ہے اور بہت ڈکٹرشپ ہے، وہ یہ کر دے گی وہ کر دے گی، اور نہ جانے کیسی کیسی دھمکیاں دی گئی۔ سرکار مفتی اعظم ہند سے کہا گیا کہ فتویٰ بدل دو، حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ حکومت بدل سکتی ہے لیکن کبھی شریعت کا فتویٰ نہیں بدل سکتا ہے۔ اور بعد میں الیکشن ہوا تو دنیا والوں کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اندرا کی حکومت مٹ کر کے رہ گئی اور سرکار مفتی اعظم ہند کا فتویٰ اس وقت بھی چمک رہا تھا اور آج بھی اسی حالت کے اندر باقی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند اللہ اکبر کبیرہ، یہ میری اور آپ کی قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دادا پیر ہم کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ ہمارے پیر اور سرکار مفتی اعظم ہند ہمارے دادا پیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دادا پیر ہم کو عطا فرمایا، اور آج بھی جو سرکار مفتی اعظم ہند کا مرید ہے یا جو بھی آپ سے وابستگان میں سے ہے وہ فیض یاب ہے اور وہ اپنے دل کے اندر نورانیت رکھتا ہے، کوئی بھی ان میں سے محروم نہیں ہے۔ بات چونکہ کافی لمبی ہو جائے گی، سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ہم اور آپ
یہاں پہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال